بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کل عمران خان نے بجٹ کے بعد تقریر کی تھی، اس حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی، آئی بی، ایف بی آر اور ایس سی سی پی یہ تمام تر ادارے اکٹھے کیے گئے ہیں عمران خان کی جانب سے اور ہائی پاورڈ ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں عمران خان، جس کی تعداد تقریباً 20 تک ممبرز بتائے جا رہے ہیں اس کمیشن کی، جو پچھلے 10 سالوں کی جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ اقتدار میں رہے ہیں، ایون جو ایم این اے رہے ہیں پیپل پارٹی یا پھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے یا نواز لیگ کی جانب سے جتنے بھی لوگ وزیر رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں یا حکومتی کیبنٹ کا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا لین دین تھا، تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا۔ حضرین گرامی، عمران خان کو پریشانی یہ ہے کہ قرضوں کے اوپر جو سود ہے، گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں کہ گورنمنٹ سود کے پیسے جا کر واپس کر دے جو بیرون ملک سے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بہت زیادہ بڑی بات ہے کہ آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی اور انٹیلیجنس بیورو کے دیگر اداروں کی مدد لی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس تمام تر کمیٹی کی تشکیل عمران خان نے کیبنٹ کے اندر ڈسکس کی تھی کہ 20 سے زائد کے ممبرز لیے جائیں گے مختلف ڈپارٹمنٹ سے، جو پاکستانیوں کی جو اقتدار میں رہے ہیں، جو اور بھی پاکستانی ہیں جنہوں نے پیسہ کھایا ہے ملک کا اور باہر جائیدادیں بنائی ہیں، ان کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ عمران خان نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے تقریباً 28 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کر کے یہ پیسے پاکستان کے پیسے باہر لے کر چلے گئے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کریں زرداری فیملی کی تو 100 ارب روپے کا گھپلا کیا ہے، 100 ارب روپے کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ ناظرین، ابھی ایان علی جو کہ زرداری کا صرف ایک موہرہ بتایا جاتا ہے، اس سے 5 لاکھ ڈالر برآمد کیے گئے تھے اور حساب لگائیں 48 دفعہ یہ ملک سے باہر گئی اور یہ کتنے پیسے ہر چکر کے اوپر، ہر اپنے بیرون وزٹ کے اوپر لے کر جاتی ہوگی، آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے۔ ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آئی بی، ایم آئی یا آئی ایس آئی کے لوگوں کو اس تحقیقاتی ٹیم میں جو عمران خان نے اپنے نیچے بنائی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا پرپز ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر رینک کے آفیسر کو ہائر کیا جائے گا۔ عمران خان تقریباً آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر رینک کے آفیسر کو لے کر آئیں گے اور دیگر جو سویلین ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ ایس سی سی پی، ایف بی آر، اس میں 20 گریڈ کے آفیسر شامل کیے جائیں گے اس ٹیم میں، جو اس بات کی تحقیق کریں گے کہ بیرون ملک میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں۔ اور آئی ایس آئی کے لوگ امیگریشن میں اور دیگر اس طرح کے کاموں میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ان کے جو آڈٹ آفیسر ہوتا ہے یا آرمی کا جو آڈٹ ہوتا ہے وہ سخت ترین آڈٹ ہوتا ہے، یا احتساب جو ہوتا ہے آرمی کا وہ سخت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عمران خان نے آرمی، آئی ایس آئی اور ان تمام تر اداروں کی مدد لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو یا پاکستان کے جتنے بھی پیسے انہوں نے لوٹے ہیں کیا وہ واپس آئیں گے یا نہیں؟ تو ناظرین، بہت مشکل بات ہے، کیونکہ نواز شریف کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف پیسے دے کر چھوٹ جائے گا، لیکن عمران خان این آر او دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح زرداری کے ساتھ ہے کہ زرداری جتنی نیب کہے گی پیسے قومی خزانے میں جمع کروائے، اگر وہ کروا دیتا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کروائے گا تو یہ زرداری نواز شریف کی طرح سزائیں بھگتا پھرے گا۔ بہرحال جو بھی ہے، آئی ایس آئی کی انوالومنٹ بہت اہمیت حاصل کر چکی ہے اس کیس میں، اور لگتا یوں ہے کہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے افراد یا ان کے افیسر کی جو اس کمیشن میں آمدگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاناما کیس تو کچھ نہیں تھا، پاناما سے بھی خطرناک قسم کی کمیٹی بنائی جائے گی عمران خان کی جانب سے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کتنے پیسے عمران خان قومی خزانے میں اپنے ان 5 سالوں کے اندر لے کر آتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔ جزاک اللہ۔